تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے چین سے جنگی ڈرون ٹیکنالوجی لے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد معاہدہ ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے باضابطہ طور پر قرض فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو 2 سال تک معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستانی اور غیر ملکی تجزیہ کار پر امید ہیں کہ پاکستان کی نئی حکومت IMF کی مدد اور اپنی اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ان حالات پر قابو پا لے گی۔ ان خبروں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائیں گی۔ اور دوسری اہم خبریں، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ میں آنے والا سمندری طوفان مائیکل فلوریڈا اور جارجیا میں تباہی مچانے کے بعد اب جنوبی اور شمالی کیرولائنا کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن طوفان کی شدت میں نمایاں کمی آ چکی ہے۔ مائیکل بدھ کی دوپہر فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرایا تھا۔ زمین سے ٹکرانے سے قبل طوفان کی شدت کیٹیگری 2 سے بڑھ کر کیٹیگری 4 ہو گئی تھی، جو انتہائی شدت کے طوفان سے صرف 1 درجہ کم تھی۔ امریکی حکام کے مطابق مائیکل گزشتہ 80 سال کے دوران فلوریڈا سے ٹکرانے والا سب سے شدید اور حالیہ تاریخ میں امریکہ سے ٹکرانے والا تیسرا شدید طوفان تھا۔ طوفان بدھ کو جب فلوریڈا کے پین ہینڈل کے نام سے معروف شمال مغربی ساحلی پٹی سے ٹکرایا تھا تو اس کی ہواؤں کی شدت 249 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ طوفان کے باعث 13 فٹ تک بلند لہریں ساحلی علاقوں سے ٹکرائی تھیں۔ سڑکیں طوفانی ہواؤں کے باعث اکھڑنے والے درختوں، کھمبوں اور مکانات کے ملبے سے اٹی ہوئی ہیں، جبکہ کئی نشیبی ساحلی علاقوں میں تاحال پانی کھڑا ہے۔ حکام کے مطابق فلوریڈا، الاباما اور جارجیا کی ریاستوں کے طوفان سے متاثر ہونے والے علاقوں میں بدھ کی شام تک ایسے گھروں کی تعداد 4 لاکھ سے بڑھ چکی تھی جہاں بجلی کی ترسیل معطل تھی۔ طوفان کے ٹکرانے کے وقت فلوریڈا کے مشہور سیاحتی مقام میکسیکو بیچ پر واقع مکانوں کی چھتوں تک سیلابی پانی میں ڈوب گئے تھے۔ انڈونیشیا کے جاوے اور بالی جزیروں کے پانیوں میں ایک شدید زلزلہ آیا ہے جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تباہیوں کے شکار اس علاقے کے مکینوں کے لیے تکالیف میں یہ مزید اضافہ ہے۔ تمام 3 ہلاکتیں جاوا میں ہوئیں، جہاں صبح سویرے آنے والے 6 کی شدت کے زلزلے میں سوامی نیپ ضلع کے متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ بالی میں جہاں IMF اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس ہو رہے ہیں، ہزاروں سیاح اپنے ہوٹلوں سے افراتفری کے عالم میں چیختے ہوئے باہر آ گئے۔ ان کی عمارت زلزلے کے جھٹکوں سے لرز گئی تھی۔ بالی میں نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اور سونامی کا انتباہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ جمعرات کے روز کی تباہی ایسے میں آئی ہے جب سولاویسی جزیرے میں باقی رہ جانے والی لاشوں کی تلاش کا آخری دن تھا، جہاں پچھلے مہینے کے تباہ کن زلزلے اور سونامی میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی سینیٹرز کا ایک گروپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ سعودی صحافی کی گمشدگی کی تحقیقات کریں جو سعودی عہدیداروں اور اداروں پر اقتصادی پابندیوں پر منتج ہو سکتا ہے۔ بدھ کے روز یہ خط میں سینیٹرز نے گلوبل میگنٹس کی ایک 2016 کا حوالہ دیا اور جمال خشوگی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جو پچھلے ہفتے استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں داخل ہونے کے بعد سے نہیں دیکھے گئے۔ روس کے خلائی جہاز پر سوار امریکی اور روسی عملہ جمعرات کے روز ہنگامی طور پر بحفاظت زمین پر واپس آ گیا۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے یہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے مشن کے لیے روانہ ہوا تھا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ خلائی جہاز جب بیکانور قازقستان کے سوویت دور کے خلائی اڈے سے روانہ ہوا تو اس کی رفتار میں اضافہ کرنے والے بوسٹر میں خرابی پیدا ہو گئی۔ سویوز بوسٹر سے علیحدہ ہو گیا اور ناسا کے مطابق اس نے بہت تیزی سے نیچے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ قازقستان میں لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے خلائی جہاز کے عملے سے رجوع کیا اور وہ دونوں بخیریت ہیں۔ امریکہ نے ایک چینی جاسوس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ملک کی چوٹی کی کچھ ایوییشن اور ایرو اسپیس کمپنیوں کے تجارتی راز چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔
محکمہ انصاف نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ایک چینی انٹیلیجنس آفیسر یان جانگ زو کو اپریل میں بیلجیم میں گرفتار کیا گیا تھا، جہاں سے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور بدھ کے روز اس کے خلاف یہاں عدالت میں سماعت ہو رہی ہے۔ امریکی ایئر فورس کی سیکریٹری ہیدر ولسن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ جدید چینی فوج سے مقابلے کے لیے امریکی فوج کو مزید ٹینک بردار طیاروں کے اسکواڈرنز کی ضرورت ہے۔ بدھ کے روز سینٹ کی ایک سماعت میں ولسن نے ایئر فورس کی تیاری کے بارے میں آگاہ کیا اور ٹینک بردار طیاروں کی اہمیت پر زور دیا۔ جنوبی کوریا نے واضح کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر سے وہ پابندیاں اٹھانے پر غور نہیں کر رہا جو سن 2010 میں جنوبی کوریا کے ایک جنگی جہاز کو ڈبونے کے الزام میں پیونگ یانگ کے خلاف عائد کی گئی تھیں۔ جنوبی کوریا کے وزیر برائے الحاق چو میونگ گیونگ کی جانب سے یہ وضاحت ملکی پارلیمان کے ارکان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کے بعد سامنے آئی ہے۔ پابندیاں اٹھانے کا عندیہ جنوبی کوریا کی وزیر خارجہ کونگ کیونگ دہا نے بدھ کو دیا تھا۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ان کا ملک ان پابندیوں کا جائزہ لے رہا ہے جو سن 2010 میں شمالی کوریا پر عائد کی گئی تھیں۔ جنوبی کوریا کا ایک بحری جنگی جہاز سن 2010 میں مبینہ طور پر تارپیڈو حملے کا نشانہ بننے کے بعد ڈوب گیا تھا، جس کا الزام سول حکومت نے شمالی کوریا پر عائد کیا تھا۔ حادثے میں جہاز پر سوار جنوبی کورین نیوی کے 46 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ شمالی کوریا کی حکومت واقعے میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرتی آئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔